بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2046 ہے اور آج سورۃ القمر کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 17۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا ہے، القرآن قرآن کو، للذکری نصیحت کے لیے، فہل تو کیا ہے، من کوئی، مدکر نصیحت پکڑنے والا۔ ترجمہ یوں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، اب کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ اس آیت میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ دوسری بات، اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ بزرگان محترم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے، نصیحت حاصل کرنے اور عمل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ تو جو کوئی اسے پڑھے گا اس قرآن کو، وہ اس کی سمجھ میں بڑی آسانی سے آ جائے گا۔ اگر کوئی اسے اپنے سینے میں محفوظ کرنا چاہے گا تو بڑے آرام سے اسے حفظ کر سکے گا، یاد کر سکے گا، اور ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہے گا جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں تو اس کے دل پر بہت زیادہ یہ واقعات اثر کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی اسے یاد کرنے، سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھائے، ارادہ مضبوط کر کے آگے بڑھے۔ جب کوئی سچا دل لے کر آئے گا تو ہرگز خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا، بلکہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوگا جو وہ لے کر آیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس قرآن حکیم کے ساتھ بڑا احسان یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں، ان تمام آسمانی کتابوں کو صرف انبیاء یا ان کے زیر نگران شاگرد ہی سمجھ پاتے تھے، اور پھر وہ دوسروں تک کے وہ پیغام پہنچاتے تھے۔ لیکن قرآن مجید کی ہر آیت واضح اور بامعنی ہے، سوائے متشابہات کے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ۔ وہی تو وہ رب ہے جس نے آپ پر اے پیغمبر یہ کتاب نازل فرمائی جن میں محکم آیات ہیں جو قرآن مجید کی جان ہیں، اور بعض متشابہ آیات ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، وہی ان آیات کے پیچھے پڑتے ہیں جو متشابہات ہیں، اور وہ جو محکم اور مضبوط آیات ہیں ان کی طرف ان کا رخ نہیں ہوتا۔ اور بعض متشابہ آیات ہیں تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہی ان آیات کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ کوئی فتنہ اور فساد اس آیت سے نکال لیں اور اس کی تعویل معلوم کرے۔ لیکن اس کی تعویل اور صحیح مطلب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، لہذا ان متشابہ آیات کو چھوڑ کر جتنی بھی آیتیں قرآن مجید میں بکثرت موجود ہیں وہ سب کے سب آسان ہیں، قابل فہم ہیں، قابل عمل ہیں۔ ہر مسلمان کو قرآن مجید پڑھ کر یہ معلوم ہو جائے گا
کہ اسلام میں کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا طیب ہے، کیا خبیث ہے، یہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کو ہم پڑھیں اور سمجھیں۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ایک کتاب جو کہ برکت والی ہے، ہم نے پیغمبر آپ پر اتارا ہے تاکہ لوگ اس کتاب کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 97 میں فرمایا گیا، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ آپ متقی لوگوں کو اس کے ذریعے سے خوشخبری سناؤ، اور جھگڑاؤ قسم کے لوگوں کو جو کہ جھگڑے پر آمادہ ہیں ڈراؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو انسانوں کی زبان پر آسان نہ فرماتا تو کوئی بھی اس کلام کو پڑھ بھی نہ پاتا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی آسمانی کتاب سوائے قرآن کریم کے ایسی نہیں ہے کہ اسے بغیر دیکھے پڑھا جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کریم کے ساتھ خاص عنایت ہے اور اس کا وعدہ ہے جو وہ پورا کرے گا۔ اب ہم پر ہے کہ ہم کتنا اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور کتنا اسے یاد کرتے ہیں۔ ہم جتنی محنت کریں گے اتنا ہی ہمیں فائدہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفاقی کتاب قرآن مجید کو یاد کرنے کی، صحیح طریقے پر پڑھنے کی، صحیح انداز میں سمجھنے کی اور صحیح طور پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کتاب کو ان لوگوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جن تک اس کتاب کا حقیقی پیغام نہیں پہنچ پایا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔